اتنی یاد، میری بات یاد رکھنا، آپ نے لاہور سے مدینہ پاک بڑی دور کر دی ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا مدینے سے لاہور دور نہیں ہے۔ ہاں جی جی۔ اور کسی نے بھی نہیں کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس فرمایا ہے کہ یہ اچھی بری کتاب ہے، ٹھیک ہے، دونوں رنگ ہیں اس میں، کیونکہ یہ مسئلہ وحدت الوجود پہ لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے، غوث علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، ٹھیک ہے جی، کہتے جہاز نکل کھڑا ہوا حج کے لیے، جدہ جانا تھا سیدھا جہاز۔ اب کہتے جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مرد۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بحری جہاز پہ تھے نا، میں نے سب پہ نظر ڈالی، کہنا جی کیڑا ہے جدنا یار دی گل کری، کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ایک میں نے دسیا وہ این جو ہے ہی کہ یار دی اتنی، لیکن یار دی گل ہو سکتی سی، اور وہ تھا جہاز کا معلم۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، سلام دعا کر کے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ جہاز کے معلم ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اب کہتے میں نے کہا یار ہر سال تو حجی لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے، تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے، لیکن آتے ہیں تو سارے ولی ہو کے آتے ہیں، تو اج تک کوئی تو اللہ دا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ معلم مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں دو ہی اللہ کے دوست دیکھے، پہلے کی بات سناؤں کہ دوسرے کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے کی سنا۔ کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کی معلم میرے والد تھے اور میں ان کی زیر تربیت تھا۔ کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگئے اور آگے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں معلم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ بحری جہاز میں سفر کرنے سے اتنی ابکائیاں آتی ہیں، اتنا دل خراب ہوتا ہے، تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا، میں نے اسی راستے سے چلے جانا تھا۔ اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں، 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل ہوں آخری ہے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی، تذکرہ غوثیہ، تذکرہ غوثیہ، جدہ آ گیا۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو واقعی لائٹیں دکھائی دے رہی تھی۔ کہتے والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، دوپہر کو تو ہم بمبئی بندرگاہ سے نکلے، وہ بھی تو کراچی بھی نہیں آیا، یہ کیا ہوا کہ جہاز راستہ تو نہیں بھول گئے؟ کہتے ہیں جہاز کھڑا کیا گیا، بندے بھیجے گئے، جاؤ ویکھے وہ کیڑی بندرگاہ ہے۔ کہتے بندے نے آگے کیا واقعی جدہ آ گیا جی، کیونکہ حضرت اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب معلم نے کہا نا مخا، اس نے جہاز کو اٹھا کے مخا رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا حدیدہ، اس نے جہاز اٹھا کے حدیدہ رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا عدن، اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا جدہ، اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا۔ یہ ہے بھائی، میں کہا کرتا ہوں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، انہوں نے ایویں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ ہاں جی بہت کچھ ہے پتہ، لیکن ہم نے ضائع کر دیا۔ اچھا دوسری بڑی مزیدار بات ہے، ایک کی تو بات ہو گئی، اب شاہ صاحب کہتے ہیں معلم کہتا ہے دوسرے دی سناوا، شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سنا، وہ کہنے لگے جی دوسرے اللہ والے تسی ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو اللہ والے کی تم نے اتنی بڑی کرامت دیکھی، تو میرا تو نے کیا دیکھا کہ میں اللہ والا ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں معلم کہتا ہے حضرت جی اللہ والے دا پتہ بھی اللہ والے ہی پوچھتے ہیں، یہ بہت کچھ ہے جی، لیکن ہم نے اپنا آپ ضائع کر دیا۔ اقبال نے ابھی نہیں کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو کسی بڑھی لی نہیں جمیا، تو چند جانے پیدا کر لی نہیں جمیا، تو کوئی ڈی ایچ یا عسکری کوٹھی بنا لی نہیں جمیا، وہ دیکھو تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن یار. ہم بہت ضائع کر رہے ہیں اپنا، بہت کچھ ہے. یہ اصل میں کیمرے لگے ہیں تو دل میرا بڑا کر دیتا ہوں بڑیاں گلا سنا. بہت کچھ ہے، ایسے ایسے کمالات ہیں، اور جگہ جگہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بکھرے پڑے. لیکن کیا ہے جی، اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا، فیس بک نے بیڑا غرق کر دیا، یوٹیوب نے بیڑا غرق کر دیا. نہیں ہے جی، زیادہ الحمدللہ بیٹھے بھی جوان بچے ہو پتر، نہ اپنا ضائع کرو، نہ اپنا ضائع کرو، نہ اپنا ضائع کرو. نہ کر ترلے خاج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو، ریت وجود تیرے وچ سونا، ایویں نظر نہ آو. ہنجواں دا پانی دے محمد، ریت مٹی رڑ جاوے. اپنے آپ کو دیکھو جی، پہچانو اپنے آپ. اور اس کا میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا جو مجھے میرے مرشد کریم نے بتایا. اور فرمایا کرتے تھے بابا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی تو مراد آپ نے یاد کریا کر. روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کسی طرح سے جواب آئے گا ہی نہ. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارا. اور دیکھو ہے کیڑا جڑا روز ہی سانو سلام پورے تو یاد کرتا ہے. دیکھو ہے کیڑا جڑا روز سانو سلام پورے تو یاد کرتا. لیکن کون یاد کرتا ہے؟ کون یاد کرتا ہے؟ سارا سارا دن لنگ جاتا. اسی یاد کیتا کدی نبی علیہ السلام؟ سارا گلاں سن لو جی ساڈے کولوں جنیاں سنیاں جاندیاں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. میں آج کے نوجوان سے پوچھتا ہوں تو نے کتنا پڑھا؟ جیسے قبلہ فرما رہے تھے، دیکھو نا ماشاءاللہ اسد بھائی ہیں، اتنے ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں، علامہ عارف صاحب ہیں، مفتی آصف. آج تک آپ کو کوئی بندہ ایسا ملا ہے جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پہاڑ نہ ہوں میری تون چ پیڑ رہتی؟ ملا کوئی؟ ویلا تو پہاڑ ہی کوئی نہیں، لیکن اتنے بڑا پہاڑ جہاں ہے. ہر بندے نے اپنی جیب چ 10 کلو کا موبائل پایا ہے. وہ پہاڑا نہیں لگتا ہے، پہاڑی لگتے. اور یہاں بھی میرے مرشد کریم بڑی کمال بات ارشاد فرمایا کرتے، اسپیشل نوجوانوں آپ فرمایا کرتے تھے بابا کاکھ رکھ لے. پنجابی سپیکر بابا کاکھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کاکھ رکھے؟ فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. آپ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے بیٹا اس کو اتنا لائٹ نہ لو، اتنی لائٹ بات نہیں ہے. آپ کی پکی بات ہے جی، لاہور میں ایک نہیں میرے خیال سے 100 سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب کالج ہے نا جی. سپیریئر بھی ہے نا، اسپائر بھی ہے نا. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، سارے سیانے بچے بیٹھے ہو، آپ نے مجھے جواب دینا. کسی بندے نے یونیفارم پہنا ہو پنجاب کالج کا، اسپائر کالج چلا جائے، کتابیں لا دونوں کی ایک ہی، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ جناب جنہ دا اولیاء اتھے ہی جاؤ، جنہ والے کپڑے پائے جی اتھے ہی جاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ کو اسپائر کالج کے چوکیدار نے اندر نہیں جانے دیا. اچھا آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج چلے جائیں، کتابیں بھی ایک ہی ہیں، نصاب بھی ایک ہی ہے. پنجاب کالج کا یونیفارم اندر چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا جناب اولیاء ساڑھے والا نہیں، جنہ والا اولیاء جاؤ بھی ہوتے. تو میں کہتا ہوں آج کے نوجوان کیا ہو گیا تجھے؟ کل کہیں تیرے ساتھ بھی اسی طرح نہ ہو، جب تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ تجھے واپس بھیج دے بھائی جی یونیفارم مدینے والا نہیں، جنہ دا یونیفارم ہی اتھے جاؤ. کیا رہ جائے؟